بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجید. سورت کا نام ہے سورت قاف. مکی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 34. سورۃ المرسلات کے بعد نازل ہوئی ہے. ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ ما سبقہ کے اندر اللہ رب العزت نے جماعت المسلمین، مومنوں مسلمانوں کی جماعت کو منظم کرنے کے قواعد اور ضوابط بیان کیے. اس صورت میں بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں منظم اور متحد ہو کے رہو، اس کا تمہیں فائدہ قیامت میں ہوگا. اس منظم رہنے کا تمہیں قیامت میں کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. ما سبقہ سورت کے اندر بتایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں زیادہ تقوی والا ہے. تو اس صورت میں تقوی کی، اہل تقوی کی منزل کا بیان ہوگا جو کہ جنت ہے. پہلے تقوی کا حکم دیا، اس صورت میں تقوی کی منزل اور مرتبے کا بیان ہوگا اور کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس میں امن اور سلامتی کے ساتھ. سورت کا دعویٰ ہے اثبات التوحید و اثبات القیامہ بالادلہ. اثبات التوحید و اثبات القیامہ بالادلہ، توحید اور قیامت کا اثبات کیا جائے گا ادلہ کے ساتھ. قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی المجید جو بزرگی والا ہے. بزرگی والے، شان والے قرآن کی قسم، یعنی یہ بزرگی والا. میں معنی قسم ہی کا کرتا ہوں، لیکن چونکہ قسم بمعنی کس کے ہے؟ شاہد کے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ذہن میں یہی چیز رکھیں. ٹھیک ہے؟ والقرآن المجید، قسم ہے بزرگی والے قرآن کی، گواہ ہے قرآن مجید. بل عجبوا ان جاءہم منذر، یہ بزرگی والا قرآن کس چیز پر گواہ ہے؟ فرمایا یہ قرآن بزرگی والا گواہ ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے. یہ بزرگی والا قرآن گواہ ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے. اور لوگوں کی کیا حالت ہے؟ بل عجبوا، بلکہ وہ تعجب کرتے ہیں، ان جاءہم منذر منہم، یہ کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، منہم ان میں سے. ان کو یہ تعجب ہے کہ ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے کیسے آ گیا؟ کوئی جبریل آتا، میکائیل آتا، کوئی کروڑوں فرشتے ہیں، کوئی فرشتہ ہی ہمارے پاس آ جاتا.
فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کہا کافروں نے ھذا شیء عجیب، یہ عجیب چیز ہے، یعنی بشر کا رسول بن کے آنا یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک عجیب چیز ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ایک یا یہ عجیب چیز ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پیغمبر جو مضمون لے کے آتا ہے تو آیت پیچھے کے ساتھ بھی لگتی ہے اور آگے کے ساتھ بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیسے پیچھے کے ساتھ؟ کہ کافروں نے کہا یہ عجیب چیز ہے، یعنی بشر کا رسول بن جانا یہ انتہائی تعجب خیز ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یا کیا چیز تعجب خیز ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بعید ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ تعجب والی بات ہے۔ فرمایا اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، تو ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹ کر جانا بعید دور ہے، کس سے؟ از عقل، یہ بات کس سے دور ہے؟ یعنی ہماری عقل سے نہیں، سب میں نہیں آتی کہ مریں گے اور لاکھوں سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہم جانتے ہیں جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ہے کتاب حفاظت کرنے والی۔ کیا چیز ان سے کم کرتی ہے؟ زمین۔ فرمایا تم جب مر جاؤ گے، مٹی میں مٹی ہوگے، تو اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ مٹی تمہارے جسم کے جس ٹکڑے کو کھائے گی، مٹی بنائے گی، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ سے آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ جو مٹی میں ملتا ہے وہ ذرہ بھی غائب نہیں ہے۔ تو جب اللہ سے وہ ذرہ غائب نہیں ہے تو اللہ کے لیے قیامت کو اسے زندہ کرنا کوئی مشکل بھی، پریشانی تو تمہیں تب ہو، کہتے اَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، ہم کیا ہو جائیں گے؟ گم ہو جائیں گے۔ او بھائی تم گم ہوگے، مخلوق سے گم ہو جاؤ گے، اس مالک سے تمہارے جسم کا ایک ذرہ بھی گم نہیں ہو سکتا۔ قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض، جو کم کرتی ہے زمین، منہم ان سے، یعنی ان کے اعضاء میں سے کوئی عضو، وعندنا کتاب حفیظ، فرمایا ہمارے علم میں بھی ہے اور ہماری کتاب میں بھی درج ہے۔ تو اتنی حفاظت والی چیز کیسے گم ہو سکتی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ پہلے علم کہا اور پھر آخر میں کیا کہا؟ کتاب کہا۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ہے کتاب حفیظ، کیا کرنے والی؟ حفاظت کرنے والی، یعنی جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں محفوظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے بل کذبوا بالحق، بلکہ جھٹلایا ہے انہوں نے حق کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا ہے، فہم فی امر مریج، پس یہ لوگ فی امر مریج، گڈمڈ معاملے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیسے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں؟ مریج کا معنی کیا ہے مفسرین مختلط، کیا معنی کیا ہے؟ یعنی گڈ مڈ بات کے اندر یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ گڈ مڈ کیا ہے؟ یعنی ان کو شک ہے، کبھی کہتے ہیں قیامت سرے سے نہیں آئے گی، رجل بعید، کبھی کہتے ہیں ان نظن الا ظنا، کیا ہے؟ ہمیں گمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خود جو ہے گڈ مڈ معاملے میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، افلم ينظروا، کیا پس نہیں دیکھتے یہ لوگ، الى السماء، آسمان کی طرف، کیف بنیناها، کس طرح ہم نے اسے بنایا، وزیناها، اور کس طرح ہم نے اسے مزین کیا ہے، وما لها من فروج،
اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی دراڑ، چاود دراڑ، ٹھیک ہے نا، نہیں ہے اس کے لیے کوئی پھٹن۔ اتنا بڑا آسمان نظر نہیں آتا تمہیں؟ جب سے دیکھ رہے ہو اتنا بڑا آسمان مزین ہے، نہ اس کے رنگ میں فرق آیا، نہ اس کی زینت میں کوئی فرق آیا، اور نہ ہی اس میں کوئی دراڑ پڑی ہے۔ اچھا آگے، والارض مددناہا، اور زمین مددناہا، ہم نے اس کو بچھایا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں ڈال دیے پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اگا دیے فیہا اس میں من کل زوج بہیج، ہر قسم کی بہیج بارونق چیزیں، ہر قسم کی بارونق چیزیں اگا دیے۔ تبصرتاً، یہ دونوں کام کس لیے کیے؟ تبصرتاً، بصیرت کے لیے، وذکرا، اور نصیحت کے لیے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ اتنا بڑا آسمان و زمین دیکھ کے تمہیں اندازہ نہیں لگتا کہ جس مالک نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ مار بھی سکتا ہے، اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا، اصل میں مکی صورتوں میں آپ کو دیکھو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کے دماغوں میں یہ نہیں آ رہا کہ قیامت کو جی اٹھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان صورتوں میں اتنا زور دیا، توحید کے منکر تھے تو مکی صورتوں میں توحید پر دلائل عقلیہ، قیامت کے منکر تھے تو اللہ نے قیامت کو بھی دلائل عقلیہ سے ثابت کیا، یہ دیکھ یہ دیکھ یہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور رسالت کے بھی منکر تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے زور بھی اسی بات پر دیا ہے کہ بشر رسول ہو سکتا ہے، اور یہ بشر ہی ہیں، پہلے بھی بشر ہی تھے، اور قرآن کے منکر تھے۔ تو آپ کو یہ چاروں مضامین مکی صورتوں میں بڑی شدت کے ساتھ نظر آئیں گے۔ تو فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، مبارکاً، مبارک یعنی خیر سے بھرا ہوا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پس اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے، جنات، باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کٹی ہوئی کھیتی کے دانے، حب کس کو کہتے ہیں؟ دانے کو، اور حسید کٹی ہوئی کھیتی، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو مانا کرو پس اگائے اس پانی کے ذریعے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور دانے کٹی ہوئی کھیتی کے۔ تو کئی لوگ دانے کی جگہ مانا کرتے ہیں، کیونکہ دانے اتنا عام نہیں، وہ کہتے ہیں غلہ، کٹی ہوئی کھیتی کا، سمجھ آ گئی؟ جو ڈھیر بن جاتا ہے دانوں کا تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ غلہ۔ تو فرمایا یہ سب اللہ نے اگایا پانی کے ذریعے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجوریں اگائیں اسی پانی سے، باسقاتٍ، جو بلند و بالا ہیں۔ باسقاتٍ کیسی کھجوریں ہیں؟ بلند و بالا ہیں، لہا طلع نضید، ان کے لیے طلع گچھے ہیں، کیا ہیں؟ گچھے ہیں، نضید، تہ بر تہ، پر لبان دے، ٹھیک ہے نا، ہاں اس کے لیے گچھے ہیں، تہ بر تہ۔ تو آپ گچھے کو دیکھو گے تو یوں لگتا ہے دانوں کے اوپر کیا دانے چڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا لہا، اس کے لیے گچھے ہیں، خوشے ہیں، غنچے ہیں، نضید، تہ بر تہ، رزقا للعباد، یہ سارا کچھ کس لیے کیا؟ رزقا للعباد، کھانے کے لیے، للعباد، بندوں کے لیے، ہاں واسطے رزق، للعباد، بندوں کے لیے کہ بندے کھائیں۔ وَأَوْحَيْنَا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو، یعنی خشک اور بنجر شہر کو،
کذالک الخروج، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو مفسرین کرام نے اثبات القیامت دعویٰ بھی لکھا ہے، اور کذالک الخروج بھی سورۃ قاف کا دعویٰ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آپ کو یہ بھی ملے گا کذالک الخروج، یہ سورت کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ آؤ، تو توحید کے دلائل بھی ہیں اور اثبات قیامت بھی ہے۔ تو اثبات قیامت اتنے دلائل اوپر عقلی ذکر کر کے فرمایا کذالک الخروج۔ تو اب کذالک سے مراد کیا ہے؟ اے کما خلقنا ہذہ الاشیاء کذالک الخروج، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جس طرح ہم نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، تو کذالک الخروج، اس طرح تمہارا نکلنا بھی کوئی مشکل ہے۔ تمثیل سمجھے؟ دوسری کہ کذالک الخروج، جس طرح یہ پانی برسا کے مردہ زمین میں جان ڈال کے جاندار پودے اور پھل پھول نکال دیتا ہے، اسی طرح تمہارے اندر بھی جانیں ڈال کے تمہیں قبروں سے نکالے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تحقیق جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، واصحاب الرس، اور کنویں والوں نے۔ کس نے؟ کنویں والوں نے جٹلایا۔ وثمود، یہ کنویں والے کون سے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ کس کی قوم؟ ہاں، وثمود، اور قوم سمود نے، وثمود اور قوم سمود نے جٹلایا۔ وعاد، اور قوم عاد نے جٹلایا۔ وفرعون، اور فرعون نے۔ واخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے یعنی قوم لوط نے۔ واصحاب الایکۃ، اور کس نے؟ جنگل والوں نے، جھنڈ والوں نے۔ وقوم تبع، اور قوم تبع نے۔ کل کذب الرسل، سب نے جٹلایا رسولوں کو۔ فحق وعیدی، پس ثابت ہو گیا وعید، میرا عذاب۔ یہ اصحاب الرس اور ایکا، مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب الرس اور اصحاب الایکا ایک ہی ہیں، یعنی ایک ہی قوم، ایک ہی لوگوں کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ دوسری رائے مفسرین کی اور جو زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ اگر یہ ایک ہی نام ہے تو الگ الگ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے دوسری رائے زیادہ وقت رکھتی ہے کہ اللہ نے پہلے ایک قوم کے پاس بھیجا، جب اس قوم نے انکار کیا تو پھر اللہ نے پاس دوسری قوم کے پاس بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو رس والے الگ ہیں اور ایکا والے کیا ہیں؟ الگ ہیں۔ آگے، افعینا بالخلق، کیا پس ہم تھک گئے ہیں بالخلق الاول، پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے۔ او مشرکو جواب دو، کیا قرآن، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے؟ یعنی آسمان، زمین، پہاڑ، بارش، پودے، درخت، میوے، غلے، یہ سارا کچھ پیدا کیا، تو کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مرتبہ؟ جو ظاہر بات ہے مشرک یہی جواب دے گا کہ اللہ تھکا، تو فرمایا جو پہلی مرتبہ پیدا کرتے نہیں تھکا تو کون سی بات ہے کہ دوبارہ پیدا کرتے ہوئے وہ تھک جائے گا؟ کیوں تمہاری کھوپڑی میں نہیں آتا؟ فرمایا بل ہم فی لبس، بلکہ وہ شک میں ہیں، من خلق جدید، نئی تخلیق میں۔ پہلی مرتبہ کو وہ مانتے ہیں، اس میں تھکنا بھی نہیں مانتے، پھر شک کس میں کرتے ہیں؟ بل ہم فی شک، بل ہم فی لبس، بلکہ وہ شک میں ہیں، من خلق جدید، نئی از نو پیدا کرنے سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں ما وہ، تُوَسْوِسُ بِهِ جو اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، نفسہ، اس کا نفس۔
فرمایا انسان کو بھی جانتے ہیں، اور جو انسان کو اس کا نفس دل کیا ڈالتا ہے میں اس کے وسوسے کو بھی جانتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے من حبل الورید، کس سے؟ شاہ رگ سے، رگ جان سے بھی کیا ہیں؟ زیادہ قریب ہیں۔ ورید دل سے دماغ تک جانے والی رگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کٹ جائے بندہ زندہ نہیں رہتا، تو فرمایا اس رگ جان سے بھی ہم تمہارے کیا ہیں؟ زیادہ قریب ہیں۔ کس اعتبار سے؟ علم، قدرت اور تصرف کے اعتبار سے۔ آگے ہاں، ایک تو اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، فرمایا تمہیں بھی جانتا ہے، تمہارے جسم سے گرنے والے ذرات کو بھی جانتا ہے، تمہارا دل جو تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اتنے قریب سے کہ تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اس سارے کچھ ہونے کے باوجود بھی فرشتے بٹھا لیے، اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی فرشتے بٹھا دیے کرامن کاتبین، اتنا بڑا انتظام کیا۔ سنو، اذ یتلقی المتلقیان، جب لیتے ہیں ضبط کرتے ہیں، المتلقیان ضبط کرنے والے، عام معنی کیا کرتے ہیں؟ جب لیتے ہیں، المتلقیان دو لینے والے، عن الیمین دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، وعن الشمال اور بائیں جانب قعید بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ جس کو ہماری بولی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، دائیں جانب بھی بیٹھا ہے، بائیں جانب بھی بیٹھا ہے، اور وہ دونوں یتلقا لیتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تم جو کچھ کہتے ہیں اسے کیچ کیے جا رہے ہیں، لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، فتلقى آدم من ربه کلمات انک لتلقى القرآن، ٹھیک ہے؟ اور کسی چیز کو حاصل کر لینا، یہ روایت ٹھیک ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کیوں اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی امت نے قبولیت کے ساتھ اس کو کیا کر لیا ہے؟ لے لیا ہے۔ تو فرمایا اذ یتلقی المتلقیان، جب لیتے ہیں دو لینے والے، دائیں جانب بیٹھا ہوا، وعن الشمال اور بائیں جانب سے قعید بیٹھا ہوا ہے۔ کیسے لیتے ہیں؟ فرمایا ما یلفظ من قول، نہیں کہتا وہ من قول کوئی بات۔ لفظ کا لغوی معنی آپ پڑھتے رہتے ہیں، اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، ہیں کہ میں نے کیا کھجور کھا لی اور گٹھلی لفظ تو، ہاں، لفظت الرحاء الدقیق، ٹھیک ہے نا؟ چکی نے آٹا پھینک دیا، جب آپ دانے ڈالتے ہیں اس کو گھماتے ہیں تو کیا پھینکتی ہے؟ تو معنی کرو وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ، انسان نہیں پھینکتا کوئی لفظ، نہیں کہتا کوئی لفظ، اِلَّا لَدَيْهِ مگر ہوتا ہے اس کے پاس، رقیب عتید نگران عتید تیار، مگر ہوتا ہے اس کے پاس کون؟ نگران عتید بالکل تیار۔ یہ کرامن کاتبین کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ نگران تیار رہتا ہے اور وہ اسے لے لیتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئے ہیں جاءت سکرۃ الموت، موت کی سختی آ گئی، بالحق کس کے ساتھ؟ میری طرف بھائی مشرک موت کا تو منکر نہیں تھا، پھر موت کے اتنے تذکرے کیوں؟ بھائی موت کا منکر نہیں ہے، یہ پہلا مرحلہ ضرور ہے، اللہ اس سے تخویف ضرور دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی منکر ہوگا، ٹھیک ہو؟ فرمایا جاءت سکرۃ الموت، آ گئی موت کی سختی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، تو کہا جائے گا اس مرنے والے سے ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ ہاں، تو جس سے بھاگتا تھا یہ وہی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں،
ذالک یوم الوعید، یہی ہے وعید، وعدے کا دن۔ ایک وعید وعدے سے، یعنی جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کیا ہے؟ یہ وہی وعید کا دن ہے، یا یہی وہ دن ہے جس کے ذریعے تمہیں ڈرایا گیا تھا۔ وجاءت کل نفس، اور آئے گا ہر نفس، معہا سائق و شہید، ہوگا اس کے ساتھ سائق، ایک ہانکنے والا، و شہید، اور ایک گواہ۔ ہر نفس جب اللہ کی عدالت میں ہر بندہ پیش ہوتا ہے، کتنے آدمیوں کے ساتھ جا رہا ہے؟ ایک گواہ اور ایک اس کو لے جانے والا۔ آپ عدالت میں کبھی کبھی منظر دیکھو نا، جب کسی مجرم کو پیش کرتے ہیں تو دو پولیس والے ہوتے ہیں، ایک نے مجرم کو ہتھ کڑی ڈالی ہوتی ہے اور دوسرے نے اس کی فائل ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، وہ جج کے سامنے عدالت میں پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے کس حال میں؟ ایک ہانکنے والا، اس کو لے کے آنے والا زنجیر میں، اور دوسرا شہید، گواہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ مراد فرشتہ ہے۔ اور یہ دونوں کون ہیں؟ یہ سائق اور شہید، یہ کرامن کاتبین ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اچھا، اب یہ کرامن کاتبین ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ سائق اور شہید، یہ دائیں والا ہے کہ بائیں والا ہے؟ یہ بات مفسرین خود اس کو متعین نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ان دو میں سے اب سائق کون ہے اور شہید کون ہے، اس بات کو وہ نہیں متعین کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ آگے فرمایا وجاءت، اور آئے گا کل نفس، ہر نفس، معہا، اس کے ساتھ سائق، ہانکنے والا ہوگا، و شہید، اور گواہ۔ سائق عربی میں ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں، کس کو؟ تو وہ اتنی سواریاں بٹھا کے گاڑی کو کھینچ کے کیا کرتا ہے؟ لے کے جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو ہانکنے والا آئے گا، و شہید، اور گواہ۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، البتہ تحقیق تو غفلت میں تھا، من ھذا، اس سے۔ یہی وہ چیز ہے، کوئی نظر آیا میرا دوست؟ کیا خیال ہے؟ ھذا لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، البتہ تحقیق تو غفلت میں تھا، من ھذا، اس سے۔ فکشفنا عنک غطاءک، پس ہم نے ہٹا دیا، عنک، تجھ سے، غطاءک، تیرا پردہ، فبصرک اليوم حدید، پس نظر تیری آج بڑی تیز ہے۔ کیا ہے؟ تیرے اوپر غفلت کا پردہ تھا، ساری چیزیں مانتا تھا، یہ نہیں مانتا تھا، آج تیری آنکھوں کا وہ غفلت والا پردہ کیا ہو گیا ہے؟ کھینچ لیا اللہ نے، ہٹا دیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پس تیری نظر بڑی تیز ہے۔ ہاں، آنے نکال اور دیکھ، ٹھیک ہے نا؟ خوب دیکھ کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ فرمایا لقد، وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، مراد فرشتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ سائق اور شہید آ رہے ہیں تو کہے گا اس کا ساتھی، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے ما لدی، جو میرے پاس ہے، عتید، تیار، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کا نامہ اعمال پیش کر کے کہے گا، یہ ہے وہ کچھ جو میرے پاس تیار ہے، میں نے جو کچھ اس کے نامہ اعمال میں لکھا تھا وہ رجسٹر میرے پاس ہے، وہ فائل یہ ہے میرے پاس، کیا ہے؟ تیار ہے۔ ھذا ما لدی، یہ ہے میرے پاس، یہ ہے جو میرے پاس ہے، عتید، کیا ہے؟ بالکل تیار ہے۔ القیا، تو حکم ہوگا، القیا تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈال دو تم دونوں اس کو، ڈال دو دونوں، فی جہنم، جہنم میں، کل کفار عنید، ہر کافر ناشکر، عنید، سرکش کو، ہر سرکش اور کافر کو پکڑ کے کیا کر دو دونوں۔ اب انہی سائق اور شہید کو حکم ہوگا کہ پاؤں سے اور پیشانی کے بالوں سے پکڑو، اور او جیسے تم پھینکتے ہو تالاب میں کسی کو نا، ٹھیک ہے نا؟ سورہ یاسین میں آگے آ رہا ہے بالکل اسی طرح، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پس پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے، وَالْأَقْدَامِ، اور کس سے؟ پاؤں سے، اور کہا جائے گا کیا کر دو؟
ٹاٹا اور لور کے اور سوڑی کے گزارے کے کہتا دوزخ تھا۔ فرمایا ڈال دو جہنم میں تم دونوں ہر کافر اور عنادی کو، مناع للخیر، جو بہت زیادہ منع کرنے والا ہے خیر سے، یعنی کام ہی اس کا یہ تھا، مشن، مبالغے کا مطلب اس نے مشن بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو خیر سے کیا کرنا ہے، منع کرنا ہے۔ معتدین، ہاں یہ ساری آیتیں اس کے ساتھ جڑتی ہیں، ڈالو جہنم میں ہر کافر، سرکش، خیر سے منع کرنے والے، معتدین، حد سے بڑھنے والے، مریب، شک میں پڑنے والے کو، سب کو کیا کر دو، جہنم میں ڈال دو۔ مریب کا ایک معنی شک میں پڑنے والا، اور مریب کا ایک معنی شک میں ڈالنے والا۔ تو لوگوں کو خیر سے منع کرتا تھا اور لوگوں کو کیا کرتا تھا، شک میں ڈالا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ہمارے دوست تھے تو طلباء نے اس کا نام رکھا ہوا تھا مدرسے میں، جب وہ آتے لوگ کہتے وسوسہ آ گیا ہے۔ یہ طالب علم بھی عجیب مخلوق ہے، ہر بندے کا نام رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ وسوسہ آ گیا۔ کیوں؟ وہ اس کی عادت تھی کہ بھائی جدھر بیٹھتا تو کسی نہ کسی کے متعلق بات کر دیتا تھا۔ تو یہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، کام ہوتا ہے خیر سے منع کرنا اور ان کو کس میں ڈالنا، شکوک اور شبہات میں ڈالنا۔ فرمائے الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ سرکش جس نے بنایا اللہ کے ساتھ الہا آخر، الہ دوسرا، فالقیا، پس ڈال دو تم دونوں اس کو، فی العذاب الشدید، سخت ترین عذاب میں۔ قال قرینہ، اب اس کا دوسرا ساتھی بولے گا، یہ دوسرے سے مراد کون ہے، قرین سے شیطان، کیونکہ لکل ابن آدم قرینان، قرین من الجن و قرین من الملک، ہر انسان کے ساتھ دو ہمزاد پیدا ہوتے ہیں، یعنی فرشتہ اور دوسرا کیا، شیطان۔ جو جنات سے ہوتا ہے وہ وسوسے اور برائیاں ڈالتا ہے، اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے، اچھی باتیں ڈالتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے پیدا ہوئے؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، لیکن اللہ نے میری اتنی معاونت کی ہے کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوا ہے جن، اس کا اثر مجھ پہ نہیں ہوا، میرا اثر اس پہ ہو گیا ہے، تو وہ بھی تابعدار ہے، کیا ہے، ہاں وہ مجھے برائی کی بات نہیں ڈال سکتا۔ تو کیا معنی کرو گے، تو قال قرینہ، کہے گا اس کا وہ ساتھی، ٹھیک ہے نا، شیطان، سرکش جس نے اس کو بنایا۔ اور بعض نے شیطان لکھا ہے، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس کا وہ ساتھی بھی ہو سکتا ہے، وہ مولوی، وہ پیر، وہ دوست، وہ دنیا کا سنگت والا جو اس کو ساری زندگی کیا کرتا رہا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ سیاق کلام میں جو چیز چلی آ رہی ہے اس لحاظ سے یہ معنی مناسب ہے، کہے گا اس کا ساتھی شیطان، ٹھیک ہے نا، کیا کہے گا، ما اطغیتہ، اللہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، کیا، ما اطغیتہ، اللہ اس کو میں نے سرکش، ہاں یہ خود سرکش بنا، یہ خبیث، ہاں ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن تھا یہ دور کی گمراہی میں، کس کی گمراہی میں، ظاہر بات ہے شیطان کیا سرکش بنائے، شیطان کا کوئی زور تو نہیں چلتا کسی پر، وہ صرف ایک برائی مزین کرتا ہے، تو شیطان کا میلان رکھنے والے از خود کیا کرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں۔ آگے قال، تو اللہ کیا فرمائیں گے جب یہ کہیں گے، وہ کہے گا میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا، یہ خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو سرکش نہیں بنا، اللہ فرمائے گا نہیں، لڑائی کی جگہ نہیں ہے، بس نہیں کرو، لا تختصموا لدی، نہ جھگڑو میرے پاس، وقد قدمت الیکم بالوعید، تحقیق میں پہلے بھیج چکا ہوں تمہاری طرف، بالوعید، وعیدیں، کیا چیزیں،
وہی ڈراوے میں دنیا میں پہلے بیچ چکا ہوں، اب ادھر لڑنے کی اور آپس میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ما یبدل القول لدی، اصل وجہ کیا ہے کہ کوئی لڑو گے تو کوئی تبدیلی ہو جائے گی کیس میں، کہ تم ایک اس پہ ڈال رہا ہے دوسرا اس پہ، تو تب ڈالے بندہ کوئی جان کیا ہو جائے۔ ہاں دنیا میں تو ہو جاتا ہے، اپنا گن کسی پہ ڈال دو ملبہ تو بندے کی جان۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جھگڑنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے تمہاری طرف وعیدیں بیچ چکا ہوں اور اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب میرا فیصلہ تبدیل ہونے والا، کہ تو اس پہ ڈال دے گا تو میں کہوں گا او اچھا یہ تو جنت میں جائے اس کو پکڑ، نہیں اب تبدیل نہیں ہوگا۔ ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل کیا جاتا، القول فیصلہ لدی میرے پاس۔ تو دنیا میں تو فیصلہ تب تبدیل ہو، زور ہو، جبر ہو، یا کہیں فیصلے میں غلطی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا، یہ مبالغہ عدم ظلم کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے حل امتلأت، کہ حل امتلأت کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے، کیا کوئی مزید ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں بعض لوگوں کا پیٹ بھی ایسے ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کھانا کھا گئے سیر ہو گئے، کہتے ہیں اور بھی ہے لے آؤ، اور لے آؤ، اور چاہیے، کہتے ہیں ہے تو لے آؤ۔ ہاں تو جہنم، اللہ فرماتے ہیں جب ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، تو کہے گی حل من مزید، کیا اور کچھ مزید بھی ہے، یعنی ڈالو۔ ادھر کہا کہ جہنم بھرے گی نہیں، وہ مزید مانگے گی۔ دوسری جگہ فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ہم جہنم کو کیا کر دیں گے، تو ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ادھر بھری نہیں ہے، ادھر کہا بھر دیں گے۔ مفسرین اس کو دفع کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اپناتے ہیں کہ حدیث بخاری مسلم وغیرہ کی لیتے ہیں کہ اللہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، تو جب پوچھے گا اللہ جہنم سے حل امتلأت، کیا تو بھر گیا، بھر گئی ہے، وہ کہے گی حل من مزید، اللہ کو مزید ہے، اس وقت اللہ اس پہ اپنا قدم رکھیں گے۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اس پہ کیا رکھیں گے، اپنا قدم رکھیں گے، وہ کہے گی بس میں بھر گئی، ٹھیک ہو گیا۔ آؤ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی جائے گی جنت، لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے واسطے، غیر بعید، نہیں ہوگی دور، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ وہی ہے توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تم وعدہ کیے جاتے تھے، لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر رجوع کرنے والے کے لیے، حفیظ، اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کرنے والے کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ بھائی حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن عباس اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، چند باتیں سکھاتا ہوں تجھے فائدہ دے گی۔ ان میں سے ایک کلمہ یہ تھا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنی مدد میں پائے گا۔ تو اب اللہ کی حفاظت کرنے کا مقصد کیا تھا کہنے کا، وہاں مفسرین محدثین لکھتے ہیں یعنی اللہ کے اوامر نواہی کی کیا کر، حفاظت کر، جس سے کہا ہے کر وہ کر، جس سے منع کیا منع ہو جا، تو منع کرو۔ یہ جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے، کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور کس کو ملے گی، لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر رجوع کرنے والے کے لیے، حفیظ، اللہ کے اوامر نواہی کی کیا کرنے والے کو، ہاں اس کی حفاظت کرنے والے کو۔ آگے جی
من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈر گیا رحمان سے، بالغیب بن دیکھے، بغیر دیکھے ڈر گیا، وجاء بقلب منیب، اور آیا اللہ کے پاس رجوع والے دل کے ساتھ، قلب منیب کے ساتھ۔ کون سے دل کے ساتھ؟ یعنی ایسا دل جو اللہ کی طرف کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے۔ غلطی ہوتی ہے تب بھی فوراً رجوع کرتا ہے، لغزش ہوتی ہے رجوع کرتا ہے، پریشانی اور دکھ آتی ہے تو پھر بھی کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں، یقال لہم، کہا جائے گا ان سے، ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشگی کا دن۔ یہ کیسا دن ہے؟ خلود، یہ وہ دن ہے کہ اب اس کے بعد رات نہیں آئے گی، دن ہی دن ہوگا۔ فرمایا ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشگی کا دن، لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے وہ ہوگا اس جنت میں، ما یشاءون فیہا، جو وہ چاہیں گے اس جنت میں، ان کے لیے اس جنت میں، ما یشاءون فیہا، جو اس میں چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے ہاں اور بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ یعنی یہی نہیں کہ جو تمہیں بتا دیا یا جو انہوں نے مانگ لیا بس صرف وہی موجود ہوگا، مزید بھی ہوگا۔ جتنی ان کی مانگ بڑھتی جائے گی ہماری طرف سے عطا بڑھتی جائے گی۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنے ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں، کتنی ہم نے ان سے پہلے قومیں ہلاک کی، ہم اشد منہم بطشاً، وہ زیادہ سخت تھے ان سے، بطشاً پکڑ میں۔ ہم نے ایسی کئی قومیں ہلاک کی جو ان سے پکڑ میں کیا تھیں؟ زیادہ سخت تھی، زوراور تھی۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پس انہوں نے خوب شہروں میں دوڑے، خوب چلے پھرے شہروں میں۔ نقب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوراخ لگانا، ٹھیک ہے نا، راستہ نکالنا۔ مطلب کیا ہے؟ جب میرا عذاب آیا تو شہروں میں خوب دوڑے، دائیں بائیں چلے پھرے، لیکن بچنے کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملی۔ حل من محیص، کیا ہے کوئی جائے خلاصی؟ سمجھ آ گئی؟ کیا ہے کوئی جائے خلاصی؟ مانا کرو کتنے ہی ہم نے ہلاک کی قومیں، ٹھیک ہے، جو ان سے زیادہ سخت تھیں پکڑ میں، پس نقبو فی البلاد، فنقبو، وہ خوب چلے پھرے شہروں میں، حل من محیص، کیا ہے کوئی جائے خلاصی؟ ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے جس کے لیے دل ہو، کیا ہو؟ او القی السمع، دل تو ہر آدمی کو ہوتا ہے، بغیر دل کے کوئی بندہ تم نے دیکھا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں لمن کان لہ قلب حی، زندہ دل ہو، کیا؟ ہاں، ختم القلب والا نا، زندہ دل والا آدمی ہو، ایک۔ دوسرا معنی، کبھی کبھی قلب کا اطلاق عقل اور سمجھداری پر بھی کر دیا جاتا ہے، تو معنی کرو گے ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس قرآن میں البتہ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کے لیے عقل ہو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے دل تو پاگل کے کبھی ہوتا ہے لیکن عقل نہیں ہوتی، کیا نہیں ہوتی؟ ہاں، تو ایک معنی یہ بھی ہے، ہو جس کے لیے قلب، ذکاوت، ہوشیاری، عقل مندی، یا زندہ دل، او القی السمع، یا وہ کان لگائے، کیا لگائے؟ کبھی کبھی ایک بندے کا دل بھی ذکی ہوتا ہے لیکن کان نہیں لگاتا، پھر بھی مسئلہ اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اچھا، کبھی کبھی ایک بندہ کان تو ہوتا ہے لگا ہوا، بات سن رہا ہے، لیکن اس کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے، بیٹھا ادھر ہوتا ہے، ہوتا درگاہ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ادھر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تینوں شرطیں ہیں، کتنی شرطیں مسئلہ سمجھ آنے کے لیے؟ قلب، ذکاوت ہو، دل زندہ ہو، کان بھی لگایا ہو، اور پھر حضور قلب بھی ہو،
کیا حضور ہاں وہ شہید، اور وہ حاضر ہو۔ وہ حاضر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کبھی کبھی بندہ بیٹھے ہوئے بھی ادھر حاضر نہیں ہوتا، تو اس کو پھر آواز دینی پڑتی ہے کہ بھئی کیا کرو، واپس آ جاؤ۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی 6 ایام، ان 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکاوٹ۔ جس مالک نے اتنا بڑا نظام پیدا کیا، اتنی بڑی کائنات بنائی، فرمایا پیدا 6 دنوں میں کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ۔ تو یہ 6 فٹ کا انسان پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ مشرک کی کھوپڑی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کی۔ فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکاوٹ۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس صبر کر میرا پیغمبر اس پر جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کر، بحمد ربک، اپنی رب کی تعریفوں کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، فسبح، اس کی تسبیح بیان کر، وادبار السجود، اور سجدوں کے پیچھے بھی اس کی تسبیح بیان کر۔ یہ کیوں؟ فرمایا اتنے دلائل دینے کے بعد بھی یہ آپ کو برا کہیں گے، جھوٹا کہیں گے، کذاب کہیں گے، آپ کے خلاف باتیں کریں گے، آپ کو دکھ ہوگا۔ صبر کیجیے، اس دل کا غم دور کرنے کے لیے یہ نسخہ اپنائیے، ساری پریشانیاں کیا ہوں گی، اس سے دور ہوں گی۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا سبح بحمد ربک، پاکی بیان کر اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، کس سے پہلے؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ ہاں، اور وہ بھی کہتے ہیں، کئی کہتے ہیں سنتیں فجر کی مراد ہے، اور کئی کہتے ہیں فرض مراد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی دونوں مراد ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی بات ہے جب نماز فجر کہہ دیا تو اس میں کیا آ گئیں؟ دونوں آ گئیں۔ اور فجر کی سنتوں کو آکد المآکد کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد درجہ کیا کی ہے؟ تاکید کی ہے۔ فرمایا اسے نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں لشکر گھوڑوں کا روند ڈالے، ٹھیک ہے نا، خطرہ ہو، لیکن پھر بھی فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو۔ آگے وَمِنَ اللَّيْلِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور غروب سے پہلے۔ یہ غروب سے پہلے کون سی ہے؟ عصر اور مغرب، عصر اور ظہر، دو غروب سے پہلے، ٹھیک ہو گئی۔ آگے وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں سے۔ اب رات کے کچھ حصے میں مغرب اور عشاء آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، فرمایا یہ تو ہو گئی نمازیں، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، جب سجدے ہو جائیں یعنی نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی تسبیح بیان کر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں نماز کے بعد کی تسبیحات مراد ہے کیا؟ ایک۔ لیکن بخاری کی حدیث کے اندر جو تسبیحات ہیں یہ اس آیت کے بہت زمانہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں ادبار السجود سے کیا مراد ہے؟ مصداق میں وہ داخل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مفسرین کے ایک بہت بڑے طبقے نے کہا فجر نماز مغرب کے بعد کی سنتیں مراد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب مانا کرو وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ غروب کے بعد آپ نے رات کی گھڑی میں نماز پڑھی، نماز ہوگی، اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اس کی سنتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف مصداقات ہیں، کیا ہیں؟ ہاں آگے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور کان لگا کہ سن یوم ینادی المنادی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے،
یہ منادی کون ہے؟ حضرت اسرافیل ہوگا۔ یہ کون ہوگا؟ اور اس کی ندا کیا ہوگی؟ سور میں پھونکنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یوم ینادی المناد، جس دن پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے۔ یعنی کہ قریب کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی آواز ہر بندے کو یوں لگے گی کہ میرے پاس سے آ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو پاس والے ان کو زیادہ ہے، دور والوں کو آواز، اس کی آواز اس کیفیت میں ہوگی کہ ہر بندے کو اپنے قریب سے نکلنے والی محسوس ہوگی، اتنی سخت ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے۔ یوم یسمعون الصیحۃ، جس دن وہ سنیں گے الصیحۃ، چیخ کو، زوردار آواز کو، بالحق، حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، کیا کہا جائے گا؟ ذالک یوم الخروج، یہ ہے خروج کا دن۔ یہ کیسا دن ہے؟ خروج کا دن ہے۔ تو میں نے کہا سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، اور قول بعض کے 3 دفعہ، لیکن جمہور کی نزدیک کتنی دفعہ؟ پہلی مرتبہ فنا کرنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ دوبارہ زندہ کرنے کے لیے۔ فرمایا انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہے لوٹ کر آنا۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے، سراعا، دراں، حالے کہ وہ تیزی سے دوڑتے ہوں گے۔ جس دن ان سے زمین کیا ہو جائے گی؟ پھٹ جائے گی، قبریں پھٹیں گی، اور یہ نکلیں گے تو کس حال میں نکلیں گے؟ سراعا، دوڑتے ہوئے، سرعت کے ساتھ، یعنی دوڑنے والے ہوں گے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق الارض عنہ ثم ابو بکر ثم عمر، میں پہلا شخص ہوں کہ جس سے سب سے پہلے زمین پھٹے گی، میں نکلوں گا، پھر ابو بکر اور پھر عمر نکلیں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹے گی زمین ان سے، سراعا، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوں گے۔ آگے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہمارے اوپر یسیر، کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہے میرا پیغمبر تو ان کے اوپر کوئی زور دینے والا، سختی کرنے والا، فذکر بالقرآن، نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ ان کے اوپر کوئی سختی کرنے والے نہیں، فذکر بالقرآن، پس آپ نصیحت کریں قرآن کے ذریعے، من یخاف وعید، اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ ہاں جی۔